فلیش ناؤ کے معزز دوستو السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ طیب منور۔ ناظرین گرامی، آج ہے 28 سپتمبر 2021۔ آج کی ویڈیو میں بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک دیکھیں گے تب بھی آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا۔ ناظرین گرامی، مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے مزید 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ ترکی آپے سے باہر ہو گیا۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے اسرائیل کو 48 گھنٹوں کا ٹائم دیتے ہوئے اپنے سب سے خطرناک ہتھیار MK-19 گرنیڈ لانچر اسرائیل کے تل ابیب پر چلا ڈالے۔ اسرائیل کی چیخیں نکل گئیں۔ اسرائیل آپے سے باہر ہو گیا۔ اسرائیل کا ترکی سے بدلہ لینے کا اعلان سامنے آ گیا۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ترکی سے محبت کرتے ہیں اور فلسطین کاز کو سپورٹ کرتے ہیں تو ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ ناظرین گرامی، بہت بڑی بریکنگ نیوز سامنے آ رہی ہے کہ مقبوضہ فلسطین سے موصولہ اطلاعات میں بتایا گیا ہے کہ اتوار کے روز صبح مغربی کنارے کے شہر رام اللہ اور جنین کے قریب اسرائیلی فوج نے مغربی القدس کے بیت عنان زرعی قصبے میں ایک مکان کو نشانہ بنایا ہے۔ سرکاری خبر رساں ایجنسی وفا کے مطابق اس کارروائی کے دوران گھر میں موجود 2 افراد شہید ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کے بعد بیت عنان ہی کے علاقے خلل عین کا محاصرہ کر کے شدید فائرنگ کی اور راکٹ برسائے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی وفا نے مزید بتایا کہ اتوار ہی کے روز مغربی جنین کی برکین میونسپلٹی میں اسرائیلی فائرنگ سے ایک شخص شہید ہو گیا۔ نماز فجر کے بعد اسرائیلی فوج نے میونسپل میں واقع ایک مکان کا محاصرہ کر لیا ہے، جس کے بعد وہاں جھڑپوں میں مزید اضافہ ہو گیا ہے۔ اسرائیلی فوجیوں نے نوجوان احتجاجی مظاہرین پر براہ راست فائر کھول دیے ہیں، جس سے کئی افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ فلسطینی ذرائع نے بتایا ہے کہ مسلح نوجوانوں کے ایک جتھے نے برکین میونسپلٹی پر اسرائیلی فوج کے حملے کے وقت ان پر فائرنگ کی ہے۔ جنین کے ابن سینا ہسپتال ذرائع نے بعد ازاں ان جھڑپوں میں زخمی ہونے والے 22 سالہ اسامہ یاسر نامی نوجوان کی ہلاکت کی تصدیق کر دی ہے۔ ادھر اسرائیلی فوج نے جنوبی بیت الحم کی بیت فجار میونسپلٹی سے 3 نوجوانوں کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ اسرائیلی وزیر اعظم نفتالی بینٹ نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل غزہ میں حماس کے زیر زمین اہداف پر بمباری کرے گا، جس کے نتیجے میں حماس کے اسلحہ کے زیر زمین ذخائر کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ غزہ کی پٹی میں حماس کے ساتھ محاذ آرائی ختم ہونے کے قریب نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں نے کہا ہے کہ ہم حماس پر کاری ضربے لگائیں گے اور ہم یہ کر رہے ہیں۔ نیتن یاہو نے مزید کہا کہ حماس کے رہنما بھاری قیمت ادا کریں گے۔ ہم اپنے شہریوں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ دوسری طرف اسرائیلی چیف آف سٹاف نے دعویٰ کیا ہے کہ حماس کی زیادہ تر میزائل صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ فوج کے ترجمان افیہائی ادرائی نے ایک بیان میں اعلان کیا ہے کہ گزشتہ شب 6 فضائی اڈوں سے لگ بھگ 160 طیاروں نے غزہ کی پٹی میں تقریباً 150 اہداف پر بمباری کی، جس کے نتیجے میں 450 میزائلوں اور بموں کا استعمال کیا۔ ان بمباری کا مقصد زیر زمین مفادات کو متاثر کرنا ہے۔ بمباری میں غزہ شہر کے آس پاس کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں زیر زمین میٹرو سروس کو نشانہ بنایا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سرنگیں حماس کے لیے ایک تصویراتی خزانہ ہے۔ ان پر بمباری کے نتائج دن کے اوقات میں واضح ہوں گے۔ انہوں نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا ہے کہ شمالی غزہ کی پٹی میں کئی کلومیٹر سرنگوں کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ غزہ اور اسرائیل کے مابین تشدد کا سلسلہ 6 روز بھی جاری رہا، جس میں اب تک 140 فلسطینی شہید
اور 900 زخمی ہو گئے ہیں۔ اسرائیلی جنگی ہتھیاروں کی شدید فضائی بمباری، اس کے علاوہ ترکی نے اپنے سب سے خطرناک ترین راکٹ لانچر لانچ کر دیے ہیں، جسے گریڈ لانچر کہا جاتا ہے، اور MK-19 گرنیڈ لانچر انہوں نے یونائٹڈ اسٹیٹس سے خریدے تھے، اور ترکی نے یہ لانچر اسرائیل کے خلاف چلا دیے ہیں، جس سے اسرائیل کی فوجی چھاؤنیوں کو تباہ کن کر دیا ہے اور فوجی چھاؤنیوں کو شدید اسرائیل کے خلاف نقصان پہنچایا ہے۔ اس کے علاوہ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا کہنا ہے کہ فلسطین میں اسرائیلی ظلم و جبر کے خلاف اگر پوری دنیا خاموش بھی ہو جائے تب بھی ہم اس کے ظلم کے خلاف آواز اٹھاتے رہیں گے۔ ترکی کے صدر برسر اقتدار انصاف و پارٹی کے نمائندوں سے ملاقات میں کہا ہے کہ شامی سرحد کے قریب جس طرح ہم نے دہشت گردوں کا راستہ روکا، اسی طرح مسجد الاقصی میں اسرائیل کا راستہ روکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں نے بعض عالمی رہنماؤں سے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ہمارے موقف کی مکمل تائید کی ہے۔ اسرائیل کے فلسطینی شہر القدس میں برپا مظالم کے خلاف آواز اٹھانا ناموس انسانیت کا فرض ہے۔ اسرائیل کی جانب سے ڈھائے جانے والے مظالم پر خاموش رہنے والوں کو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ایک دن ان پر وقت آ سکتا ہے۔ اردوغان نے مزید کہا کہ القدس مسلمانوں کے ساتھ ساتھ مسیحیوں اور یہودیوں کے لیے بھی مقدس مقام ہے، جہاں اسرائیل نامی دہشت گرد ریاست نے انسانیت سوزی کی تمام حدود پار کر لی ہیں۔ میں اقوام عالم سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بلا امتیاز اسرائیلی جارحیت کے خلاف متحد ہو جائیں۔ دوسری جانب اسرائیل کی جانب سے غزہ کی محصور پٹی کے مختلف علاقوں پر فضائی حملوں کا سلسلہ مسلسل چھٹے روز بھی جاری ہے، جس کے نتیجے میں خواتین و بچوں سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 132 ہو چکی ہے۔ غیر ملکی نشریاتی ادارے کے مطابق امریکہ اور عرب سفارتکاروں کی جانب سے کشیدگی کے خاتمے کے مطالبات کے باوجود اسرائیلی جنگی جہازوں کی غزہ پر فضائی حملے جاری ہیں۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا ہے کہ شمالی غزہ پر فضائی حملے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے۔ فلسطین کے طبی حکام کا کہنا تھا کہ غزہ میں پیر سے اب تک 32 بچے اور 21 خواتین سمیت متعدد افراد شہید ہو گئے ہیں۔ غزہ پٹی کی فلسطینیوں اور اسرائیل کے مابین موجودہ خون ریزی 2014 کی جنگ کے بعد سے اب تک کی شدید ترین اور سب سے ہلاکت خیز کشیدگی ہے، جس میں انسانی جانوں کا ضیاع مسلسل بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ ایسے میں رئیس خاندان کی طرح بہت سے دیگر فلسطینی قومیں بھی ایک بار پھر وہی سوال پوچھ رہے ہیں کہ آخر وہ